السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے جس ٹاپک پر بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ ٹاپک ہے کہ کیا رمضان کے مہینے میں قیام اللیل، صلاۃ اللیل، تہجد، جس کو عام طور پر تراویح کی نماز کہا جاتا ہے، کیا جو شخص تراویح کی نماز نہیں پڑھتا تو اس کو اس کا اجر و ثواب نہیں ملتا ہے؟ اسی طرح سے کیا جو شخص لیلۃ القدر، جس کو شب قدر بھی کہا جاتا ہے، اس کو پانے کی کوشش نہیں کرتا، اس کو پانے کے لیے رات میں نمازیں ادا نہیں کرتا، ذکر و اذکار نہیں کرتا، تو وہ تمام خیر سے محروم ہوتا ہے؟ اسی طرح سے کیا جو تراویح کی نماز نہیں پڑھتا، اس تراویح کی نماز کو چھوڑنے کا وہ گنہگار ہوگا؟ یا اسی طرح سے جو تراویح کی نماز نہیں پڑھتا، کیا اس کا روزہ صحیح نہیں ہے؟ اس بارے میں تمام باتیں انشاءاللہ تبارک و تعالی میں پوری دلیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق بات اور سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم سے لفظی طور پر کہنے میں خطائیں ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، جو ثواب، ایک بات جان لیجئے کہ جو ثواب رمضان کے روزے ایمان احتساب کے ساتھ رکھنے سے ہیں، وہی ثواب رمضان کی رات میں نماز یعنی نماز تہجد، نماز تراویح پڑھنے سے ہیں، اور وہی ثواب لیلۃ القدر میں، شب قدر میں ایمان و احتساب کے ساتھ نماز میں کھڑا رہنے سے بھی ہے۔ ان تینوں کی فضیلت کے بارے میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث ہے مختلف مقام پر۔ اسی میں سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شخص رمضان کے روزے ایمان اور احتساب یعنی یہ چاہت اجر و ثواب کی نیت کے ساتھ رکھے، اس کے اگلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ کہ جو رمضان میں روزہ رکھتا ہے ایمان کے ساتھ اور خالص نیت کے ساتھ اجر و ثواب پانے کے لیے، تو اس کو یہ اجر ملتا ہے، اس کو یہ ثواب ملتا ہے، اس کے بدلے یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اگلے تمام گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ دوسری جگہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وَمَنْ قَامَ لَيْلَةُ الْقَدْرِ ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شخص لیلۃ القدر پانے کے لیے لیلۃ القدر میں نماز پڑھنے کے لیے ایمان اور احتساب یعنی ایمان کے ساتھ اور خالص نیت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، اس کے اگلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یعنی جو اجر و ثواب رمضان کے مہینے کے روزے رکھنے کے ہیں، وہی اجر و ثواب لیلۃ القدر کے اندر نماز پڑھنے کے تعلق سے بھی ہیں۔ اسی طرح سے ایک اور جگہ پر یہ ہے کہ جو شخص رمضان کے روزے ایمان اور احتساب یعنی یہ چاہت اجر و ثواب کی نیت کے ساتھ رکھے، تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس میں پچھلے گناہ کا بھی ذکر ہے، جیسا کہ لوگوں نے ترجمہ کیا ہوا ہے اردو میں۔ تو بہرحال یہ بات تو بالکل ثابت ہوتا ہے کہ جو شخص رمضان کے روزے
ایمان اور خالص نیت کے ساتھ اجر و ثواب پانے کے لیے رکھتا ہے تو اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہی فضیلت اس شخص کو بھی حاصل ہوتا ہے کہ جو لیلۃ القدر میں ایمان اور احتساب، ایمان کے ساتھ اور خالص نیت کے ساتھ اجر و ثواب پانے کے لیے نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے بھی اگلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ دیکھیے صحیح بخاری میں حدیث نمبر 35، 37، 38، 1901، 2014 اور صحیح مسلم میں 1781۔ رمضان میں عام طور سے، رمضان کے اندر عام طور سے بھی رات میں قیام کا ثواب، نماز پڑھنے کا ثواب، تہجد کی نماز، تراویح کی نماز کا ثواب یہ ہے کہ اس کے تمام اگلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ جیسا کہ ایک دوسری جگہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شخص رمضان میں راتوں کو ایمان رکھ کر اور ثواب کے لیے عبادت کرے اس کے اگلے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ دیکھیے صحیح بخاری میں حدیث نمبر 37، 2009 اور صحیح مسلم میں حدیث نمبر 1780 اور 1779 اور بھی کتب حدیث کے اندر کثرت کے ساتھ یہ حدیثیں موجود ہیں۔ ان تینوں حدیثوں کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے۔ معلوم ہوا کہ اگر کوئی رمضان کے روزے ایمان کے ساتھ، یہ شرط ہے کہ ایمان کے ساتھ اور ثواب پانے کی نیت سے رکھتا ہے تو اس کو ثواب یہ ملے گا کہ اس کے اگلے اور پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے، بھلے ہی وہ تہجد کی نماز پڑھے، تراویح کی نماز پڑھے یا نہ پڑھے، پھر بھی اس کو وہی ثواب ملے گا جو شخص تراویح، تہجد اور لیلۃ القدر میں نمازیں ایمان کے ساتھ ثواب پانے کی نیت سے ادا کر کے حاصل کرتا ہے۔ اکثر لوگ ان حدیثوں کے بارے میں نہیں جانتے، جس کی وجہ سے خود تو تراویح کی نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن جو نہیں پڑھتا کسی عذر کے بنا پر، کسی وجہ سے نہیں پڑھتا، اس پر فتویٰ لگا دیتے ہیں کہ تم تراویح کی نماز نہیں پڑھتے تو تم کو اس کا ثواب نہیں ملے گا، تمہارا روزہ صحیح نہیں ہے، جبکہ ایسی بات نہیں ہے۔ جو ثواب رمضان کے روزے ایمان کے ساتھ ثواب پانے کی نیت سے رکھ کر ملتا ہے تو اس تراویح کی نماز نہ پڑھنے والے کو کیسے کہا جا سکتا ہے کہ تم اس ثواب سے محروم ہو، تمہیں اس کا ثواب نہیں ملے گا؟ غلط بات ہے، اس طرح نہیں کہنا چاہیے۔ تراویح کی نماز نہ پڑھنے والوں کو قیام، تہجد، تراویح کا پڑھنا واجب نہیں ہے، یہ سنت ہے، پڑھنا چاہیے، اچھی بات ہے، لیکن کسی وجہ سے کوئی نہیں پڑھتا تو اس پر تان کرنا، اس کو برا بھلا کہنا، یہ بات غلط ہے۔ اور اسی طرح سے دوسری ایک حدیث میں ہے کہ جو رمضان میں امام کے ساتھ قیام کرتا ہے، یعنی امام کے ساتھ رمضان میں رات میں تراویح کی نماز پڑھتا ہے، تو اسے پوری رات کی قیام یعنی عبادت کرنے کا، نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، جب تک امام قیام ختم نہ کر لے، جب تک کہ امام نماز ختم نہ کر لے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لمبی حدیث ہے، اس میں قیام سے مراد قیام رمضان یعنی تراویح، تہجد ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام رمضان کے بارے میں فرمایا، بے شک جو امام کے ساتھ نماز ختم ہونے تک قیام کرتا ہے تو اسے ساری رات قیام کا ثواب ملتا ہے۔ دیکھیے سنن ترمذی میں حدیث نمبر 806، صحیح ابن خزیمہ کے اندر حدیث نمبر 2206، صحیح ابن حبان الموارد کے اندر حدیث نمبر 919 اور المنتقى ابن الجارود کے اندر حدیث نمبر 403۔ اس کی سند حسن ہے۔ اب اس کے اندر کہا گیا ہے کہ پوری رات کا ثواب اسے ملے گا، کسے؟ جو امام کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق تراویح کی نماز پڑھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 11 رکعت ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
8 रकात प्लस 3 रकात वित्र, टोटल 11 रकात पढ़े हैं। अगर इसी सुन्नत के मुताबिक हो इमाम तरावी की नमाज पढ़ता है और उसके पीछे वाले मुक्तदी हजरात वो भी तरावी की नमाज अगर उसी के मुताबिक पढ़ते हैं और उस वक्त तक पढ़ते हैं जब तक कि इमाम मुकम्मल तौर पर खत्म न कर ले। ये नहीं कि इमाम साहब के पीछे 2 रकात 4 रकात पढ़ करके भाग लें और ये सोचें कि हमको पूरी रात का क़याम करने का सवाब मिले, तो ऐसा नहीं है। ये सवाब उसको मिलेगा पूरी रात क़याम करने का जो इमाम के साथ मुकम्मल तौर पर पूरी तरावी की नमाज पढ़ेगा। और वो सवाब क्या है, ये पहले हमने वजाहत कर दी है कि क़याम रमजान का सवाब वही है जो सवाब रमजान के रोजे रखने का है। शर्त यह है कि ईमान के साथ सवाब पाने की खालिस नीयत हो, तब अगले पिछले गुनाह माफ कर दिए जाएंगे या इसी तरह से उसके तमाम गुनाह माफ कर दिए जाएंगे, वरना नहीं। इसमें 2 चीज का होना जरूरी है, एक ईमान और दूसरा खालिस सवाब पाने की नीयत। इसी तरह से मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों और मेरी इस्लामी खवातीनों हजरात, ये रमजान का जो फर्ज रोजा है, ये रोजा तमाम मुसलमान अल्लाह के लिए रखते हैं। इस बारे में अल्लाह तबारक व तआला खुद इसका बदला देने का अल्लाह तबारक व तआला ने एक जगह फरमाया। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं, कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, अस्सियामु ली व अना अजज़ी बिही, रोजा मेरे लिए है और मैं ही उसका बदला दूंगा। वह मेरी खातिर अपनी ख्वाहिश और अपना खाना पीना छोड़ देता है। देखिए सही बुखारी में, सही मुस्लिम के अंदर हदीस नंबर 1151, 2704, 2706, 2709, इसी तरह से सुनन निसाई में हदीस नंबर 2215, 2216 वगैरह में, यानी जब वह बंदा या बंदी अल्लाह से मिलेगा और अल्लाह उसको अजर सवाब अता करेगा तो वह खुश होगा। इस हदीस से मालूम हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला इस रोजे का बदला खुद देगा उन लोगों को जो अल्लाह के लिए अपने खाने पीने को, अपने ख्वाहिशात को तर्क कर देते हैं रोजे की हालत में और अल्लाह के लिए रोजा रखते हैं, अल्लाह से उम्मीद पाने के लिए कि अल्लाह ही इसका अजर सवाब देगा। इसी तरह से एक हदीस सबक़ कदर से महरूम लोगों के बारे में है। अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं, कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यह महीना आ गया और इसमें एक ऐसी रात है जो 1000 महीनों से बेहतर है। जो इससे महरूम रहा वह हर तरह की खैर भलाई से महरूम रहा और उसकी भलाई से महरूम वही रहेगा जो वाकई महरूम हो। देखिए सुनन इब्ने माजा में हदीस नंबर 1644 और इसकी सनद को शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने हसन कहा है, जबकि उसूली तौर से इसके अंदर इल्लत मौजूद है जिसकी बिना पर हसन नहीं है इसकी सनद, बल्कि ज़ईफ है, कमजोर है। इसकी सनद के अंदर एक तो यह है कि मशहूर ताबई कतादा मुदल्लिस हैं, रवायत अन से बयान की है इन्होंने, समा की सराहत नहीं की है। इसी तरह से सुनन निसाई के अंदर हदीस नंबर 2108 है, यह भी सनद मुनक़ता है क्योंकि इसके अंदर अबी कुलाबा ने अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से बयान की है, जबकि इमाम मुंज़िरी ने कहा अबी कुलाबा लम यस्मा मिन अबी हुरैरा, कि अबी कुलाबा जो हैं अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से इस हदीस को नहीं सुना है। देखिए अत-तरगीब व तरहीब में जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 117 में इमाम मुंज़िरी की। इसी तरह से जामिउ तहसील में सफ़ा नंबर 211 पर और एक शवाहिद मुसन्नफ अब्दुर रज़्ज़ाक में हदीस नंबर 7383 है, यह मुरसल है क्योंकि अबी कुलाबा जो हैं डायरेक्ट नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीस बयान कर रहे हैं और बीच में वास्ता सहाबा के छोड़े हुए हैं, जिसकी बिना पर इसकी सनद भी मुनक़ता है, कटी हुई है, मुत्तसिल सनद नहीं है, जिसकी बिना पर इसकी सनद ज़ईफ है। हाफिज ज़ुबैर अली ज़ई रहमतुल्लाह अलैह ने भी इसकी सनद को ज़ईफ करार दिया है, जैसा कि अनवार सहीफा के अंदर सफ़ा नंबर 439, 337 वगैरह पर देख सकते हैं। इस हदीस को दलील बनाकर यह नहीं कहा जा सकता कि जो शख्स लैलतुल कद्र की तलाश में तरावी तहज्जुद की नमाज नहीं पढ़ा वो खैरो भलाई से महरूम रहा, यह बात बासनद सही और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है। फिर किस तरह से उसके ऊपर फतवा लगाया जा सकता है कि तरावी और तहज्जुद की नमाज छोड़ने की वजह से वो गुनहगार है, उसको गुनाह होगा। और इसी तरह से कहा जाता है कि ऐसे शख्स का रोजा सही नहीं है।
یہ بات بلا دلیل ہے. اس کو بھلے ہی وہ تراویح تہجد کی نماز نہیں پڑھتا، اگر اس نے رمضان کے روزے ایمان کے ساتھ خالص نیت کے ساتھ ثواب پانے کے لیے روزہ رکھا ہے اور 5 وقت کی فرض نماز کی حفاظت کرتا ہے، بے حیائی کے کاموں سے بچتا ہے، تو اس کو یہ اجر، یہ ثواب ملے گا کہ اس کے اگلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اور یہی اجر و ثواب اس شخص کے لیے بھی ہے جو شخص لیلۃ القدر کی تلاش میں قیام کرتا ہے، نمازیں ادا کرتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، تراویح پڑھتا ہے، تو اس کو بھی یہی اجر و ثواب ملے گا کہ اس کے اگلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے. تو میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، میں نے آپ کے سامنے اس کے بارے میں تمام دلیلیں رکھی کہ جو شخص تہجد تراویح کی نماز نہیں پڑھتا، پڑھنا چاہیے لیکن کسی وجہ سے نہیں پڑھتا، تو اس کو وہ اجر ثواب مل جاتا ہے جو اجر ثواب تراویح پڑھنے والے کو ملتا ہے، قیام اللیل کرنے والے کو ملتا ہے، لیلۃ القدر تلاشنے کے وقت قیام کرنے والے کو ملتا ہے. وہ تمام اجر و ثواب اس شخص کو ہی مل جاتا ہے اس روزے کو رکھنے کی وجہ سے. رمضان کے جو روزے اس نے ایمان کے ساتھ خالص نیت کے ساتھ اجر و ثواب پانے کے لیے اس نے رکھا ہے 5 وقت کی نماز کی حفاظت کرتے ہوئے، تو اس وجہ سے اس کو وہ اجر و ثواب مل جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن اور صحیح حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.